اور ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا طریقہ سنت ہے، ہم اہل السنہ ہیں۔ دیکھو مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے اہل القرآن، وہ حدیثوں کو نہیں مانتے، نہ حدیثیں مانتے نہ سنت مانتے، قرآن، اہل القرآن۔ ایسے یہ فرقہ ہے اہل الحدیث، حدیث کوئی بھی حدیث ملنی چاہیے اور اس کے حدیث کے علاوہ کچھ نہیں مانیں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل القرآن بھی ہیں اور اہل القرآن کے بعد اہل السنہ ہیں، اہل الحدیث نہیں، ہر حدیث نہیں۔ پھر ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں۔ جماعہ کے معنی اجماع امت، اور اجماع امت کا سب سے اعلیٰ فرد صحابہ کا اجماع، اس اجماع امت کو بھی ہم حجت مانتے ہیں۔ بس ہمارا نام ہے اہل السنہ والجماعہ، سنت کو پیش نظر رکھ کر، امت کے اجماع کو پیش نظر رکھ کر ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے کا نام ہے مسلک اہل السنہ والجماعہ۔ عنوان دیا تھا مجھے کہ مسلک اہل السنہ والجماعہ کی تشریح کرو، تو تشریح کر رہا اسے کہ دو چیزیں پیش نظر، سنت، چاہے وہ خلفاء راشدین کی سنت ہوں اور حدیثوں میں سے جو سنت ہیں، اور امت کا اجماع، اور امت کے اجماع میں سب سے پہلا امت کو صحابہ کرام کا اجماع۔ ان دو چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم جس دین کے راستے پر چل رہے ہیں وہ اس کا نام ہے مسلک اہل السنہ والجماعہ۔ قرآن تو ہے ہی، قرآن میں کوئی اختلاف نہیں، فرقہ اہل قرآن بھی قرآن کو حجت مانتا ہے۔ پھر اس کے بعد اختلاف ہوا، فرقہ اہل قرآن نے کہا قرآن کے بعد کوئی چیز حجت نہیں۔ یہ اہل حدیث آئے کہ نہیں قرآن کے بعد حدیث حجت ہے، کوئی بھی حدیث ہو، تو انہوں نے اپنا نام اہل الحدیث رکھا ہے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، آنکھ بند کر کے حدیث نہیں، سنت، اور حدیث کے علاوہ جو سنت ہے خلفاء راشدین کی وہ بھی حجت، لہذا ہم نے اپنا نام رکھا سنت۔ پھر مسئلہ آیا کہ سنت یا حدیث آگے کچھ ہے، غیر مقلدین نے کہا آگے کچھ نہیں ہے، اجماع ہم نہیں مانتے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، آگے اجماع ہے، ہمارا نام اہل السنہ والجماعہ ہے۔ تو یہ مسلک اہل السنہ والجماعہ کو میں سمجھا رہا ہوں۔